السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: الدنیا حلوۃ وخضرہ، ان اللہ تعالی یستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ذمہ داران عظام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں ایک کائنات کو بسائی ہے۔ انسان فی ذاتی ہی ایک کائنات ہے، وہ خود ایک عالم ہے۔ اگر آپ غور کریں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کیا تم اپنی ذات میں کبھی غور نہیں کرتے؟ اپنی ذات میں غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کائنات ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، اور اس کائنات کے آپ خلیفہ ہیں، اس کائنات کے آپ عادل بادشاہ ہیں۔ اس کائنات کا آپ کو امیر بنایا گیا، آپ کو چند چیزوں کے اختیارات بھی دے دیے گئے، اور آپ کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اگر انسان اپنی ذات میں خلافت قائم کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے یہ حکم دیا جائے گا، تو اپنی ذات پر خلافت قائم کر، بعد میں وہ خلافت کو منتقل کر۔ اپنی کائنات پر اپنی خلافت قائم کر۔ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو بندوں پر نافذ کرنے کا نام۔ توجہ سے بات سمجھیں، اللہ کے حکم کو بندوں پر نافذ کرنے کا نام، اور بندوں میں سب سے پہلا مخاطب اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اپنے آپ کو جس وقت ہم مخاطب بنائیں گے تو سب سے پہلی خلافت ہم اپنے آپ پر قائم کریں گے۔ اللہ نے نظروں کے احکام بیان کیے، وہ نظروں کا حکم اپنی نظر پر قائم کرو۔ اللہ نے زبان کے احکام بیان کیے، زبان کے احکام اپنی زبان پر قائم کرو۔ اللہ نے دل اور دماغ کے احکام بیان کیے، دل اور دماغ کے احکام اپنے دل اور دماغ پر قائم کرو۔ اللہ نے تمام اعضاء کا احکام بیان کیے، تمام اعضاء کے احکام اپنے اعضاء پر قائم کرو۔ اللہ نے حلال و حرام کے احکام بیان کیے، اور حلال و حرام کے احکام خود اپنی ذات پر قائم کرو۔ اسی کو حضور علیہ السلام نے حکم دیتے ہوئے فرمایا: احل الحلال وحرم الحرام۔ تمام حلال کو حلال سمجھ کر اپنے آپ پر لاگو کرو،
تمام حرام کو حرام قرار دے کر اپنے آپ پر لاگو کرو۔ تو گویا اپنی ذات کو سب سے پہلے جس کے تم مکلف ہو اس کے مطابق تابع دار بنا دو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ متعین کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ سراپا اللہ کا حکم بن کر جیے گا۔ ان الحکم الا للہ، تمام خلافت کی بنیاد ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، اور کس پر چلے گا؟ اللہ کے بندوں پر، اور اللہ کے بندوں میں سب سے پہلے میں، اللہ کے بندوں پر یعنی سب سے پہلے میں۔ تمام خلفاء، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اللہ کے حکم کا نمونہ بنایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو کیا اخلاق تھے حضور کے، کیا سیرت تھی حضور کی، کیا زندگی تھی حضور کی، تو ایک ہی جواب دیا مختصر، اما قرأتم القرآن، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے۔ گویا ایک ہے قرآن ساکت، قرآن ساکن، خاموش رہنے والا، خاموش رہنے والا قرآن۔ وہ قرآن کچھ بولے گا نہیں، وہ قرآن کچھ کہے گا نہیں، وہ قرآن خاموش رہے گا۔ مکتوب فی المصاحف منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور نقل کرتا ہوا روز اول سے نسخے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ۔ وہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں۔ اور دوسرا قرآن بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کہتا ہے، بتاتا ہے، خلوت و جلوت میں کیسا جینا وہ سب سکھاتا ہے۔ وہ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی سنت ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اللہ ہمیشہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے تورات ہے، تورات پر عمل کیسا کرنا حضرت موسیٰ بتائیں گے، حضرت ہارون بتائیں گے۔ انجیل ہے، کیسا اس پر عمل کرنا حضرت عیسیٰ بتائیں گے۔ زبور ہے، کیسا اس پر عمل کرنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بتائیں گے۔ اور قرآن ہے، اس پر کیسے عامل ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ کہیں حضور کا معیار، وہ معیار پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بھئی بہت سارے غنودگی میں ہیں، ان کو حیات بخشے۔ کیا بخشے؟ حیات بخشے۔ سب سے کہے الحمدللہ الذی احیانا، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بولو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بات کریں گے؟ عربی بات کروں؟ مرحومین سے بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے۔ مرحومین کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کون ٹی وی جا کو خبر کے پاس بات کر لے کھڑا ہو جائے، پہلے یہاں سے نکلو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ مرحومین سے بات کر رہے کیوں بھائی؟ مرحومین سے بات کرنا منع ہے، موجودین سے بات کرتے ہیں۔ اور ہم جو آئے ہوئے ہیں یہ کس سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ موجودین سے۔ کس سے بات کرنے نہیں آئے؟ تو اس لیے آپ حضرات رکوع سجدے میں نہ جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اذا رکع الامام فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا۔ امام کے تابع ہو کر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ محمود ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ فرکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین۔ بیٹھے بیٹھے رکوع میں نہیں جانا،
ٹھیک ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے سجدے میں نہیں جانا، وہ ہماری عادت بھی نہیں ہے کہ ہم سجدے میں رہیں اور ہم بات کرتے رہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا بولو، کیا کہہ رہا تھا؟ ارے بھائی چلتا پھرتا قرآن۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات پر اللہ کا کلام سب سے پہلے لاگو کیا، اتنا لاگو کیا، اتنا لاگو کیا، اتنا لاگو کیا کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر رشک کھاتے کھاتے انہوں نے کیا فرمایا؟ حضور کی طرح ہم بھی بنیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک نے قسم کھا لی میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے قسم کھا لی میں شادی ہی نہیں کروں گا، تیسرے نے قسم کھا لی ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ سرکار کے معیار پر ہم نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنے اعمال تو کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی بن جائیں۔ حضور علیہ السلام نے سب کو جوڑا اور یوں کہا، دیکھو ایکم مثلی، ایکم مثلی، میری طرح تم میں کون ہے؟ میری طرح تو کوئی نہیں۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو پتہ چلا یہ میرے اور میرے اللہ کا تعلق، تم لوگ میری طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ تم سب سادے سیدھے انسان ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح سادہ سیدھا انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو خلافت اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے پورے قرآن کو اپنے اوپر بدرجہ اتم لاگو کیا، اتنا لاگو کیا قرآن نے جو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کہنے پر مجبور ہوا بس کیجئے حضور اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بس 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 آدھی رات پڑھے تو بس، نصفہ او انقص منہ قلیلا، بلکہ آدھی رات سے بھی اور کم کر لیجئے۔ یہ کیا مطلب؟ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ روتی تھی، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کہتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں یوں کہا تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرو، تم لوگ زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تھکاتا نہیں، تم خود اپنے آپ کو تھکاتے ہو۔ جتنا تمہارے بس میں اتنا کرو، تم جتنا اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہو اللہ کا کلام، نبی کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کی سنت، اتنے تم اپنے آپ پر لاگو کرو، جتنا تمہارے کرنے میں طاقت ہے اتنا کرو بس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ساتھ ہلکا سا معاملہ فرمایا۔ اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کو دیکھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے تابعین، تو صحابہ اکرام کے سلسلے میں انہوں نے آ کر پوچھا تابعین کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھی کیسے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، فرمایا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگ تو بہت نمازیں پڑھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ بہت روزہ رکھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں، صحابہ تمہارے سے زیادہ تم لوگوں کی طرح زیادہ نمازیں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب روزہ رکھو۔ یہ اتنا ہمارے دماغوں میں ہے، ہمارے دماغوں میں کیا ہے؟ خوب نمازیں پڑھیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ بھئی میں اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہوں، خوب نمازیں پڑھتا ہوں۔ اور صحابہ خوب نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ ایمانہم کالجبال، ایمان ان کا پہاڑ کی طرح ہوتا تھا۔ انہوں نے نارمل زندگی ایک مسلمان کیسا گزارنا چاہیے وہ بتا کر گئے۔
صرف نماز پڑھ کر ہی نہیں، کیسا چلنا، کیسا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، کیسی تجارت کرنا، کیسے مکان ہونا، کیسے جذبات ہونا، کیسے فیلنگز ہونا، کیسے تابع دار ہونا، کیسے وفادار ہونا، کیسے جفاکش ہونا، کیسی قربانی دینا، کیسی زندگی میں اپنے آپ کو پابند بنانا، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایسی زندگی نارمل گزار کر گئے، قیامت تک آنے والے انسان صحابہ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ صحابہ اپنی ذات میں سب کے سب اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے۔ کیا تھے بولو؟ اپنی ذات میں خلیفہ۔ اسلام میں خلافت کا تصور کیا ہے؟ سب سے پہلے سب اپنی ذات میں خلیفہ بنو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی لیے عجیب بات، حضرت مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عجیب بات فرماتے، حکیم اختر صاحب، انہوں نے ایک بات کہی، 7 لوگوں کو اللہ حشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ اس میں سے ایک ملک عادل، عادل بادشاہ۔ حضرت نے فرمایا عادل بادشاہوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم، انگلی سے گنا سکتے ہیں عالم میں عادل بادشاہ کتنے گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک کو عادل بادشاہ کی فہرست میں شمار کر سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اللہ نے جو کائنات تمہیں عطا کیا بدن کی شکل میں، سب سے پہلے اس کائنات میں تم عادل بادشاہ بن جاؤ۔ سب سے پہلے تم اس کائنات کے عادل بادشاہ بنو۔ تم جب عادل بادشاہ بن جاؤ گے تمہارے کائنات کے، انشاءاللہ تمہاری عدالت آنکھوں پر، تمہاری عدالت اپنی زبان پر، تمہاری عدالت اپنے کان پر، تمہاری عدالت اپنے بدن پر، تمہاری عدالت کھانے پینے پر، تمہاری عدالت خلوت و جلوت میں، جس وقت ہر جگہ پر معاشرے میں، معاملے میں، اخلاق میں تمہاری عدالت چل جائے گی، حضرت نے فرمایا سمجھو تم ان منصف خلیفہ بن گئے۔ اب جب منصف خلیفہ بن گئے، تمہاری خلافت جب تمہارے بدن پر تمہارے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کی ادائیگی کے لیے تمہارا بدن مکلف ہو گیا اور تمہارے بدن کو تم نے تیار کر لیا، تمہاری کائنات میں جب تم اپنی حکومت قائم کر لیے، سمجھو اللہ قیامت کے دن تمہیں ملک عادل کی فہرست میں شامل کر لے گا۔ تم بھی انصاف منصف بادشاہ بن کر انشاءاللہ کس کے نیچے رہو گے؟ عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل خلافت۔ تمام صحابہ کرام جب اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب مل کر متقی کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کے دور میں صداقت کا غلبہ تھا، صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا۔ عمر کے دور میں عدالت کا غلبہ تھا، حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حیا کا غلبہ تھا، حضرت عثمان کو خلیفہ متعین کیا گیا، اور حضرت علی کے دور میں انصاف کا غلبہ تھا، تو اسی لیے تمام لوگوں نے مل کر علی کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ جیسے مقتدی ہوتے ہیں ویسے امام، جیسے مشیر ہوتے ہیں ویسے امیر، جیسے رعایا ہوتے ہیں ویسے بادشاہ، جیسے تابع دار ہوتے ہیں ویسے ان کے ذمہ دار۔ اسی لیے مولانا اسلام دری فرمایا کرتے تھے بزدلوں سے کبھی رائے نہ لینا، ان کی رائے بزدلی والی رائے ہوگی۔ بخیلوں سے کبھی رائے لینے نہ، جیسے ہمارا کابر کہتے ہیں پپئی کاٹنے کے لیے کنجوس کو دیا کرو، خربوزہ کاٹنے کے لیے سخی کو دیا کرو۔ کیا کاٹنے کے لیے؟ ارے پپئی ہے نہیں، پپئی وہ کاٹنے کے لیے کسے دیا کرو؟ بخیل کو دیا کرو، اور خربوز کاٹنے کے لیے سخی کو دیا کرو۔ اگر آپ خربوزہ کاٹنے کے لیے بخیل کو دے دو گے وہ پوری سفیدی کاٹ دے گا،
پورا خربوزہ کڑوا ہو جائے گا۔ ارے بھائی جو بھی، لیکن پپئی کو تو چھلکا باریک نکالنا چاہیے۔ کنجوس کو دو، سخی کو دو گے آدھی پپئی چھلکے میں چلی جائے گی۔ اتنی نظر ہمارے بڑوں کی، علماء کی، اللہ والوں کی، وہ اس پر نظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو اللہ خلیفہ بنائے گا تمہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کیا کر رہے ہو۔ ان الدنیا حلوۃ وخضرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میٹھی اور سرسبز بنایا۔ میٹھی کا مطلب کیا؟ زبان کے 5 حصے ہیں، 5 حصوں میں ایک حصہ مٹھاس کا حصہ، ایک حصہ مٹھاس کا، ایک حصہ کھٹاس کا، ایک حصہ ترش کا، ایک حصہ تیزی کا، ایک حصہ نمکینی کا۔ جس وقت آپ مٹھاس کھاؤ گے میٹھا، تو جب میٹھے کے حصے پر سے میٹھا گزرے گا تب آپ کو مٹھاس محسوس ہوگا۔ یہاں رکھ کر دیکھ لیجیے زبان پر، مٹھاس محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نوک پر رکھیے، مٹھاس محسوس نہیں ہوگا۔ زبان کا وہ حصہ جو مٹھاس والا ہے وہیں پر سے جب میٹھا گزرے گا تو مٹھاس محسوس ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اشارہ دے دیا، بس دنیا حلوہ، چند مرور تک میٹھا، نہ اس سے پہلے دنیا میں مٹھاس ہے نہ اس کے بعد دنیا میں مٹھاس ہے۔ کیا مطلب؟ مختصر مدت، حلوۃ وخضرۃ۔ خضرہ کیا مطلب؟ یہاں سے تم آسٹریلیا کو دیکھو گے کیا زبردست ملک ہے، وہاں سے تم ساؤتھ افریقہ کو دیکھو گے کیا بہترین ملک ہے، وہاں سے تم امریکہ کو دیکھو گے کیا بہترین ملک ہے، وہاں سے تم ہندوستان کو دیکھو گے کیا بہترین ملک ہے۔ کیوں؟ اکرئی کی اکرئی پچئی تمل میں مشہور مقولہ ہے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھو گے ادھر سرسبز و شاداب نظر آئے گا، ادھر سے کھڑے ہو کر دیکھو گے ادھر سرسبز و شاداب نظر آئے گا۔ یہی گائیوں کی عادت، گائیں یہاں چرتے چرتے ادھر دیکھے گی، وہاں ہریالی بڑی خوبصورت نظر آئے گی، وہاں جا کر جب چرے گی تو وہاں سے ادھر ہریالی نظر آئے گی۔ اسی طرح دنیا کا ماحول، ہر گاؤں والا دوسرے گاؤں کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا۔ ارے بنگلور واقعتاً بھائی وہاں جائے تو ہمارے گاؤں چچا تھا۔ لوگ ادھر سے ادھر بھاگیں گے، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، آخر میں لوٹ کر کہاں آئیں گے؟ اپنے گاؤں کو۔ کیوں؟ اس سے بہتر یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس یہ ہے حقیقت دنیا کی، اور اللہ ایسی بے بنیاد دنیا کا آپ کو خلیفہ بنائے گا۔ فناظرون، اللہ دیکھ رہا ہے، کیف تعملون، کیا کیا حرکتیں تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری زبان کیسی ہے، تمہاری ذہنیت کیسی ہے، تمہارا سوچ کیسا ہے، تمہارا فکر کیسا ہے، تمہارا جذبہ کیسا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس تم جو بھی کرو 2 چیزوں سے ذرا بچ کر رہنا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا کی محبت کو دل میں نہ بسانا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ کبھی کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے جتنے سیاست دان ہوتے ہیں وہ ان 5 چیزوں سے خالی ہوتے ہیں۔ ہمدردی جتلائیں گے لیکن ہوں گے نہیں، خیر خواہی بتائیں گے لیکن ہوں گے نہیں، کہیں گے میں مخلص ہوں لیکن ہوں گے نہیں، کہیں گے کہ میں سچا ہوں لیکن ہوں گے نہیں۔
کیوں؟ انصاف کروں گا لیکن ہوں گے نہیں وہ انصاف. ان کے اندر جب یہ 5 مادہ ہے ہی نہیں، کریں گے کہاں سے؟ فناظرون، اللہ دیکھ رہا ہے، کیف تعملون، تم کیا کر رہے ہو. اسی لیے کہا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال بدلیں گے ویسے اللہ تعالی حکمران طے کرے گا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں جب ناراض ہوتا ہوں 3 کام کرتا ہوں. کیا یہاں کچھ ناشتہ زیادہ کرنے کی عادت ہے کیا؟ دیکھو ادھر پھر چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ بولو و انا الیہ راجعون. منہا خلقناکم، بولو بھائی، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ جزا تحیات کو پہنچ جائیں گے. تحیات کیوں نہیں لوری پڑے سکا ہوگا نا بھی، سو جا میرے لال سو جا. یہاں پہلے سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، ہم دبا کر بولیں گے آگے کے پروگرام دب جائیں گے. اب یہاں دبا کر بولے جیسا بھی نہیں ہے نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا بولو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 3 کام. نمبر 1 ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا. اللہ ہم میں شریعہ کی حفاظت فرمائے. نمبر 2 بے موسم بارش برساؤں گا. نمبر 3 بخیلوں کے ہاتھ میں مال دے دوں گا. دم جائے دمڑی نہ جائے. بولو کون ہے وہ؟ دم جائے. جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا کنجوس. اکثر آپ کا بھی تجربہ ہوگا، چھوٹے لوگ بڑا چندہ لکھا دیتے ہیں. مولانا 2000 روپے لکھو، حالانکہ یہ بچہ کماتا ہی 10,000، 2000 لکھا دیا. گویا پرسنٹیج کیا ہے؟ 20% اپنی کمائی کا اس نے اللہ کے گھر کو دیا. یہ ماہانہ 2 لاکھ کمانے والا ایک 5,000 لکھو. اس کا 2,000 اس کا 5,000 ٹھیک ہے، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے کتنا ہوا؟ -0.5 ہے نا بھائی. 0.5 ہوگا کہ نہیں ہوا؟ اور انہیں 20% کہاں 0.5 کہاں. تو ہم ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کتنا دیے. کیا جی انہوں 500 دیے، ان کو تمہیں 4 بار جزاک اللہ بولے، انہیں 10,000 دیا، اسے کتنا دیے 10,000 ڈالو بھی. کیا ہے کیریج کریں نہیں تمہیں 10,000 کو، انہیں دیا سو 2,000. اسے تمہیں بہت تعریف کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اسے آ کر کیری نہیں کیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر اور ابو بکر جب دونوں تشریف لائے تو کیا پوچھا؟ ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ عمر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ پرسنٹیج دیکھا آپ نے، ادھر 50% اور ادھر 100%. مال ادھر عمر کا 10 گنا زیادہ تھا اور صدیق اکبر کا بہت کم تھا. حضور نے کیا پوچھا؟ تم کیا لے کے آئے؟ نہیں، کیا چھوڑ کے آئے. تو ہم ان سے پوچھیں گے جناب آپ 10,000 دیے، کتنا ہے بیلنس؟ نہیں، وہ 5 کروڑ ہے. رکھ لے جو، یہ بھی رکھ لیو. تمہارا بیٹا کتنا ہے بیلنس؟ نہیں حضرت 8,000 روپے ہی. کس کا دل بڑا؟ عربی بات سمجھ میں. اسی لیے کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، غریب 10 روپے بھی ڈالتے ہیں اس میں اللہ ایسی برکت دے گا جو کروڑوں میں وہ برکت نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری محنت کی کمائی کے 10 روپے کی حیثیت تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. وہ 10 کی قدر. اسی لیے قاری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مالداروں کا مال نہیں چاہیے، دلداروں کا مال چاہیے.
دلدار سے دلدار ملے ہوئی دو دو باتیں، گدھے سے گدھے ملے ہوئی دو دو لاتیں۔ دلدار سے دلدار ملے، ہمارے دوست بیچارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند، ہمیشہ یہ جملہ بولتے تھے، دلدار سے دلدار ملے ہوئی دو دو باتیں، گدھے سے گدھے ملے ہوئی دو دو لاتیں۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا لے کر آئیں، کیا چھوڑ کے آئیں۔ تو کنجوس جس وقت بڑھ جائیں گے اللہ مسلط کر دے گا، اور ان کا مال، میرے عزیز بھائیوں، جتنی اس وقت دنیا میں تباہی مال کی ہم سن رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ۔ زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ مال میں آگ لگا دے گا، آگ لگا دے گا۔ اگر ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے اللہ ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے بارش اور سیلاب سے ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ میں اس لیے کیا کرتا ہوں، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ سے کسی نے آ کر کہا حضرت آپ حکومت کے سلسلے میں کچھ کہتے ہی نہیں۔ حضرت نے کہا جناب سب سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، سب سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں۔ پوچھا کیسے کہتے ہیں؟ ہم ہر بیان میں کہتے ہیں حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے۔ ارے بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا نہیں کہتے؟ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، کرسی سے کچھ نہیں ہوتا، مقام سے کچھ نہیں ہوتا، عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سب سے زیادہ ہم بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو روزانہ کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا کام پیسفل سیاست والی محنت ہے دعوت کی۔ اور سے سنو توجہ سے میری بات، پیسفل سیاست والی محنت ہے کس کی؟ دعوت کی۔ لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ کیوں؟ جب لوگ اچھے بن جائیں گے حکمران بھی اچھا بن جائے گا، جب لوگ اچھے نہیں بنیں گے حکمران بھی اچھا نہیں بنے گا۔ اور ہماری محنت کون سی ہے بھائی؟ کئی کی محنت ہے، کئی کی محنت ہے۔ ارے بھائی نحوست دور کرنے والی محنت، دلندراگی دور کرنے والی محنت، منحوسیت دور کرنے والی محنت، خباثت دور کرنے والی محنت، رذالت دور کرنے والی محنت، وہ تو پلس پوائنٹ تو آپ بولو گے، مائنس پوائنٹ میں بول رہا ہوں۔ آپ کی ترغیب دینے کا انداز الگ ہے اور ہماری ترغیب دینے کا انداز الگ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آج کسی نے کہا حضرت آپ نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا بھئی ہم تو امر بالمعروف کرتے ہیں، تو امر بالمعروف کا لازمی نتیجہ کیا؟ نہی عن المنکر۔ ارے بھئی ہم امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے، ہم اس کو نمازی بناتے ہیں اور نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ہم نہیں کہتے یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ کیوں؟ یہ نہ کر کہنے کے لیے صلاحیت چاہیے، استعداد چاہیے۔ نہی عن المنکر کے لیے حدیث نے شرط لگائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی۔ استطاعت شرط ہے نہی عن المنکر کے لیے، اور امر بالمعروف کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے۔ اس شرط امر بالمعروف کے لیے، اور ہمارا مجمع سادہ سیدھا مجمع ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تم امر بالمعروف کرو، آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ بولو، نہی عن المنکر ہو جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو ہم اس کو نمازی بناتے ہیں۔ نماز نے کیا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آٹومیٹک گناہوں سے بچا لیا۔ اس وقت نماز کے ساتھ ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ ساتھ
سیاسی اعتبار سے دعائیں ہماری ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے مجمع سے میں یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اگر ہم نے اس وقت میں جن باتوں کی طرف امت کو ابھارنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، امت کو حرکت میں لانا چاہیے، 3 باتیں۔ نمبر 1، ہر ایک کو ووٹ کا حق دلانے والی محنت۔ 2 طرح کے جھگڑا ہوتا ہے حضور کے زمانے میں، بدر، احد، تبوک، حنین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ احزاب وغیرہ، یہ سب مقابلہ ہے، مقابلہ۔ اور اس وقت کا مقابلہ کیا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ اس وقت کا مقابلہ کیا؟ اس وقت کا مقابلہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے وہاں پر میدان میں مقابلہ ہوتا تھا اور یہاں پر ووٹنگ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ کس سے مقابلہ ہوتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو مولانا یہ ہمارا کام نہیں، غور سے سنو، اگر ہم غفلت میں رہیں گے، تم سے شاید اس مجمع میں ہم سے زیادہ وقت کوئی لگایا ہو تبلیغ میں، ہم 80% میں مستورات میں بچوں کی جماعت میں چلہ لگائے ہوئے، کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے بھائی؟ تم سب بعد میں اسلام قبول کیے ہوئے ہو تبلیغ کا، اور ہم بہت قدیم ہیں، اور اس وقت جو کہہ رہے ہیں وہ غور سے سنو۔ بات یہ ہے اگر ہم نے اس وقت کا تقاضا، ہارڈ تقاضا، اپنے گھر کے افراد کی ووٹنگ کی فکر نہیں کی، اس لیے کہ 70% ووٹنگ تو چلے گئے، ہمارے چلے گئے، نہیں چلے گئے؟ ہر جگہ چلے گئے، تمام مسلمانوں کے چلے گئے۔ میرے گھر میں خود 12 افراد ہیں، 12 افراد میں 4 کے ووٹ ہیں، 4 کے ووٹ۔ ایک زمانہ وہ 12 کے 12 ووٹ ڈالے تھے، اب 4 ہی کے ووٹ ہیں۔ اگر ہم نے ان 8 ووٹوں کو شامل نہیں کیا، اور جنہوں نے 18 سال کے اوپر عمر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے لسٹ میں نام نہیں لکھوایا، اور ہم ووٹ کم کرنے کی وجہ سے اقل القلیل ہو گئے، 100 میں ہمارا شمار 20 کا ہی ہے، ہیں ہم 100، ہمارا شمار کتنا ہے؟ 20 کا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جن کے ووٹ ہیں ان میں بھی 30% لوگ ووٹ کرتے ہیں، 70% ووٹ نہیں کرتے۔ میں جمعہ میں مولانا حاضری لیتے ہوئے میں نے پوچھا کون کون ووٹ کیے؟ جمعہ میں تو پورے بالغ ہی آتے ہیں، آپ یقین مانیے پورے جمعہ میں 20% لوگ ہاتھ اٹھائے، اور میں نے کہا میں تمہاری انگلی دیکھوں گا۔ 80% لوگ جن کے ووٹ تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اب ہمارے رونے سے کیا فائدہ؟ بتائیے، یہ غفلت ہماری رہے گی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جوتے ہم نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کھائیں گے؟ اذانیں ہماری بند نہیں ہوگی تو کیوں نہیں بند ہوگی؟ مدارس پر حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ مساجد پر حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ میں اس وقت آپ حضرات کو اس بات کی طرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اسپین کا اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے، غرناطہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، تفصیلات خلافت کا اس وقت بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی بات کہوں گا، 800 سال جہاں پر حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں، ایک بھی نشانی کے بغیر لوگوں نے تہس نہس کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو ہندوستان میں پنجاب سب سے اہم مثال، چلے جائیں آپ پنجاب، دیکھیے وہاں پر ایک ایک علاقے میں 400 مساجد بکریوں کے ریوڑ بن چکے ہیں، کوئی مسلمان ہی نہیں، تو آخر وہ عمارت رکھ کر کریں گے کیا؟ کوئی جوا خانہ بنا دیا، کوئی شراب خانہ بنا دیا مساجد کو۔ اور کرناٹک میں اس کے لیے ایک مثال بیجاپور، 160 مساجد آج بھی کھنڈر بن چکے ہیں۔ تم لوگوں کو قریب رہ کر بھی کیا اطلاع ہے؟ جا کر دیکھیے، خنزیر وہاں رہتے ہیں۔ ایک زمانے کی شاہی مسجد، علاقے کا دور کرو، علاقے کا گشت کرو، جا کر دیکھو چھوٹی بڑی مسجدیں کتنی تباہ ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہاں گئے وہ سب؟ جہاں جانا تھا چلے گئے، حالات نے ان کو مجبور کیا۔ ایک وقت آئے گا، ہندوستان میں لکھ کر رکھ لینا، داڑھی رکھنے کو لائسنس لینا پڑے گا۔
کوئی معمولی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ غفلت مت کرو، ووٹنگ آ رہی ہے، اس سے پہلے سب کے سب حرکت میں آؤ، اپنے اپنے اعتبار سے تمام ووٹر لسٹ بناؤ، جن جن کا نام نہیں ہے اس کا اندراج کرو، محنت کرو، کوشش کرو، سب کے سب متحد ہو کر ہمارے علاقے کے اعتبار سے مشورے سے جن کو طے کیا جائے منتخب کرنا، ان کی طرف تمام مسلمانوں کو متحد کرو اور ان کو منتخب کرو، تاکہ دنیا میں ہم عافیت کے ساتھ رہیں اور تاکہ مساجد، مدارس اور ہم مسلمان کا تشخص باقی رہے اور ہماری تاریخ باقی رہے۔ جس کے لیے پورے ہندوستان کے اعتبار سے، مسلم پرسنل لا کے طرف سے، جمعیت العلماء کے طرف سے خوب اس بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ سب کے سب حرکت میں آ کر انتظار اپنے اعتبار سے کوشش کی تکمیل جو کرنا ہے وہ کر لیں، اور جو کچھ ناموں میں فرق ہے وہ ناموں میں فرق کو درست کر لیں۔ بہت سارے آئی ڈی وغیرہ میں بہت سارے ناموں کی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس میں کچھ آدھار کارڈ میں کچھ اسپیلنگ ہے، آئی ڈی کارڈ میں کچھ اسپیلنگ ہے، پاسپورٹ میں کچھ اسپیلنگ ہے۔ ہمارے ہی ساتھی 4 ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، 4 میں الگ الگ اسپیلنگ، جب الگ الگ اسپیلنگ ہوگا کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں چلے گا۔ اس وقت کا سب سے بڑا ان لوگوں کی سازشیں ہیں کہ ہمارے نام پورے کے پورے اسپیلنگس بدل چکے ہیں، وہ سب کو درست کرو، اس لیے کہ نئے آئی ڈی کارڈ شاید یہاں ہونے کی تاریخ بند ہو چکی ہوگی، اب کم از کم جو پرانے ہیں اس کے اسپیلنگس درست کر سکتے ہیں، اس کا نام اندراج کر سکتے ہیں، وہ کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ بہت کچھ باتیں ہیں، بس اتنی جو باتیں اس وقت کہی گئیں ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی ذات کو درست کریں، اپنی ذات کو انشاءاللہ اللہ کا خلیفہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ بہترین نتیجہ اللہ تعالیٰ برآمد کے ہونے کے فیصلے کرے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کریں گے بھی انشاءاللہ۔ جی بات اتحیات کو پہنچ گئی ہیں، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ بھائی۔ تو انشاءاللہ اتنی باتوں کا خیال رکھیں، جو باتیں بتائی گئیں اس کے لیے ہر علاقے کے اعتبار سے محنت کریں، جماعتیں بنائیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو تیار کریں، وہ تمام نوجوان سروے کریں اور وہ تمام نوجوان اپنے یہاں گلی گلی کا باقاعدہ لسٹ بنائیں اور اس میں کن کا نام کیا ہے، وہ تمام ڈاکومنٹس کو کن کن کے اعتبار سے درست کرنا ہے، وہ باقاعدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر آن لائن اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ مہم چلائیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے جس وقت ووٹنگ کا دن آئے، ہمارے لوگ اس دن بہت سارے لوگ گھومنے کا بھی پلان کرتے ہیں، ادھر ادھر جانے کا پلان کرتے ہیں، ناشتے میں پایا روٹی کھا کر ڈکار دیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ ڈال لے کر سوتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کو جگا کر ووٹنگ دلوانے کے لیے ایک جماعت تیار کریں۔ جس دن آئے گا وہ دن باقاعدہ چلتے پھرتے ہم لوگوں کو حرکت میں رکھنا ہے اور تمام مسلمانوں کو ووٹنگ بوتھ لے جا کر ووٹ دلوانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں آٹو کا بھی ہم نے معذورین کے لیے انتظام کیا، باقاعدہ آٹو میں بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر آٹو میں بٹھا کر ووٹنگ بوتھ لے جا کر ووٹنگ دلوا کر لے آ کر چھوڑے ہیں۔ اس طرح کا بھی ایک ایک ووٹ کی بھی بہت بڑی قیمت ہے۔ ووٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح ہے، وہ سب انشاءاللہ علماء کرام جمعہ میں بیان کریں گے۔ لیکن ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں اس وقت کا ہمارا یہ مجاہدہ ہے، جسے کہتے ہیں فجاہدو، مجاہدہ کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کرنا چاہیے۔ اس وقت کا جیسے ہر موسم کا، رمضان مبارک کا موسم آیا حضور نے روزے کی ترغیب دی، زکوٰۃ کا موسم آیا زکوٰۃ کی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موسم آیا خرچ کی ترغیب دی، حج کا موسم آیا حج کی ترغیب دی۔ الگ الگ موسم الگ الگ ترغیبیں ہیں کہ نہیں؟ اس وقت کا سب سے بڑا اس وقت تحفظ اسلام کا کام یہ اس سلسلے میں کوشش کرنا ہے۔ اس لیے تمام نوجوان ساتھی، تمام بزرگان دین، کبھی دیکھو دعوت کے ساتھیوں کو بھی یہ ہمارا کام نہیں بھائی،
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بنگلور میں پورا کام مسجد وار جماعت کرتی ہے۔ کون کرتی ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں بھی تو سماج تمیت نہیں رہیں گے تمہارا کام کہاں رہے گا؟ تمیت نہیں رہو گے تمہارا کام کہاں سے رہے گا بھائی؟ کام رہے گا، کام رہے گا، ہم رہیں گے تو کام رہے گا، ہم نہیں رہیں گے تو کام کہاں سے رہے گا؟ مصلی رہیں گے تو مسجد رہے گی، مصلی نہیں تو مسجد کہاں سے رہے گی؟ طلبہ رہیں گے تو مدرسہ رہے گا، طلبہ نہیں رہیں گے مدرس کہاں رہیں گے؟ مدرسہ بند نہیں ہوتا، طلبہ جب بند ہوتے ہیں مدرسہ بند ہو جاتا ہے، مصلی جب بند ہو جاتے ہیں مساجد بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سوچیں بھی ہمارا کام یہی ہمارا کام ہے فی الحال، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ دیگر جو ہماری مصروفیت ہے اجتماعی کے مہینے، جماعتوں کی تشکیل، اس کے ساتھ بھائی تمہارا کیا بھائی آدھار کارڈ درست کر لیے کی؟ عبدالرحیم بھائی، عبدالکریم بھائی تمہارا درست ہو گیا کیا؟ عبداللہ جبار بھائی تمہارا درست ہو گیا کیا؟ نہیں بھائی درست نہیں، مذاق درست کرو جی، مولانا بیٹھ کے مولانا سے ملو، جا کر ہر محلے میں جماعت بنا کر حرکت میں رکھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ ایک جماعت بنا کر حرکت میں رکھیں، اور یہ تین جو اپنے علاقے کے اعتبار سے فکر مند ہو اور اسے ہم گشت کا آئیں، جاؤ بھی جا کر جائزہ لے کر آؤ، کون سے محلے والے حرکت میں ہیں، کون سے گاؤں والے حرکت میں ہیں، کون سے مسجد والے حرکت میں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مساجد کے ذمہ داروں کی سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، تمام مساجد کی کمیٹی کو فکر مند بناؤ ایک دن بلا کر، تاکہ وہ سب جتنے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں یہاں سے جا کر وہ اپنے غائبین تک بات پہنچا دیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، یہ بیداری لانا بہت ضروری ہے، اور ہمارے عورتوں کو بھی اس سلسلے میں فکر مند بنائیں، اور جن کا نام نہیں ہے کوشش کرو نام کا اندراج کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور یہ تمام محنتوں کی برکت سے کچھ نہ کچھ اللہ حرکت میں لائے گا، اور باقاعدہ جائزہ لیں ووٹنگ کا دن۔ میں ہمارے ایک ساتھی کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ مجھے وہ اپنے قربانی کے اعتبار سے حیرت میں ڈال دیے کہ یہ ایک ساتھی مدراس سے اتنے مصروف انسان پھر بھی باقاعدہ ووٹنگ کا دن آیا، اپنے تمام کنبہ قبیلے کو لے کر بنگلور آ کر صرف ووٹ ڈال کر پھر چلے گئے، کار سے آئے ووٹ ڈال کر پھر چلے گئے۔ تو کہنے لگے صرف یہ ووٹنگ کے لیے میں نے 14,000 روپے خرچ کیا ہے، فلائٹ سے آنے جانے میں، کار سے آنے جانے میں، اپنے خاندان والوں کی سہولت کے اعتبار سے انتظام کرنے میں، تاکہ کسی کا ووٹ نہ چھوٹے۔ اگر ایک بار چھوٹ گیا دوبارہ نام نہیں آئے گا۔ اچھا، جتنے نام ڈیلیٹ ہوئے اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں، ہمارا قصور۔ صاف ساتھیوں نے بتایا جب کوئی ایک بار دو بار ووٹ نہیں ڈالتا، تیسرے بار ووٹنگ لسٹ سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ تو کس کا قصور ہوا بولو بھائی؟ قصور کس کا ہوا؟ ہمارا قصور۔ تو اب کھلاڑی مار لے کے انہوں کے کوئی ایسا بول رہی، انہوں کے کوئی ایسا بول رہی، کیا بھی سب مسلمانوں کے دشمنہ ہو گئے گا؟ تو دشمنہ بنا لیے سو ہمیں، غیر ایک بھی ووٹ کو فرض کی طرح کرتا ہے۔ کون تو بھی غیر ووٹنگ نہیں ڈالے بغیر رہتا ہے کیا؟ دیکھو، فرض کی طرح ووٹ ڈالے گا، ہر حال میں ڈالے گا، لیکن ہم لوگ فرض کی طرح ڈالتے ہیں۔ انہوں ڈالتے ہیں فرض کی طرح، ہم ڈالتے ہیں خرس کی طرح۔ کیا کی ووٹ ڈال کو بڑا احسان، کیا بھی ووٹ ڈالنے آتی کہتی پلاتی، کیا بھی پلاتی، آؤ کیا بھی ووٹ ڈالنے آئے ایک سائڈ کرنے، کیا بھی آٹو نہیں لگا تو حصوں یہ کی ہماری حیثیت ہے۔ پھر کیا لانا؟ فلائٹ لانا، ہیلی کاپٹر لانا ووٹ ڈالنے کو واسطے۔ آپ تمہاری حیثیت کو آٹو لاؤ کو ہے نا غنیمت سمجھو، نہیں تو ڈھکلنے کا چیئر لانا تھا، سو میت کو ڈھکلنے کو جانے۔ آٹو لا رہے ہیں تو غنیمت سمجھو، بیچارہ خدمت کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے علاقے کو بیدار کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر حرکت پیدا فرما، حرقت پیدا فرما، درد پیدا فرما، ذمہ داری کا احساس پیدا فرما. یا اللہ ہر ایک کو حرکت میں آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم الحمدللہ یا اللہ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے کافی زیادہ ہیں، لیکن یا اللہ آج تک ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں فرمائی. ان کے لیے کوئی اسکول بنا نہیں سکے، کالج بنا نہیں سکے. یا اللہ ہمارے ذمہ داران، یا اللہ ہمارے ذمہ داران ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے علاقے میں ان ذمہ داروں کی سرپرستی میں یا اللہ ایک بڑا کام انجام دے جو دین کا مرکز بنے، ایمان کا مرکز بنے، اخلاق کا مرکز بنے، تقوی کا مرکز بنے، بچوں کی تعلیم کا مرکز بنے. ایسی ایک کالج، ایسی ایک دینی درسگاہ، ایسی ایک یونیورسٹی قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے یا اللہ نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی عادتوں کی حفاظت فرما، ان کی خصلتوں کی حفاظت فرما، ان کی خلوت کی حفاظت فرما، ان کی جلوت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے نوجوان طبقہ گمراہ ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ اس کی ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ تو ان کی ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے. ہر طرح کے خیر مقدر فرما دے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما دے. یا اللہ عفو عافیت کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی ہدایت دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے. دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء اور یا اللہ حفاظ کی حفاظت فرما. جتنے بزرگان دین ہیں یا اللہ دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنا مقدر فرما. یا اللہ تقوی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، توکل کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. تجھ سے لینے والے مخلوق کو دینے والے بنا دے. یا اللہ تجھ سے لینے والے مخلوق کو دینے والے بنا دے، تجھ سے لینے والے مخلوق کو دینے والے بنا دے. رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے اجتماعات جو ہونے والے ہیں اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما. ہمارے بزرگوں کی آمد کو قبول فرما، صحت و سلامت نصیب فرما. جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما. یا اللہ یہاں پر جتنی محنتیں ہمارے ساتھی کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ جو انتخابات آنے والے ہیں ان انتخابات میں غفلت سے کام لینے سے حفاظت فرما. ہوشیار ہو کر یا اللہ عبادت سمجھ کر یا اللہ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غفلت سے حفاظت فرما، سستی سے حفاظت فرما، غفلت سے حفاظت فرما، سستی سے حفاظت فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.